قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سوالات نبی آئے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے. یہ خاصیت نہیں کہ کسی نبی کو اللہ کو علاوہ اور کسی اور کی پہچان کرائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کی تکمیل پر میرے آقا کو خاتم النبیین بنایا، بے شک محبوب رب العالمین بنا دیا. تو اس کے بعد میں چونکہ اللہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الافلاک، کہ مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں کرتا. بے شک یہاں جب تکمیل ہوگی خدا کے مقصد کی تو پھر خدا کا مطلب بدل گیا. 1.25 لاکھ نبی تو رب کی پہچان کروائے، کچھ اور پہچان، رب کی پہچان کروائے. اب اسی طریقے سے میرے آقا نے اپنی حیات ظاہرہ میں 23 سالہ زندگی میں پورے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اور میرے آقا کی دعوت کی بنیاد رب کی پہچان کی بنی. آپ کوہ صفا پر بھی اعلان کیا کہ اے دنیا کے انسانوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو پہچان لو تو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ مقصد نبوت کا اعلان تھا، لیکن چونکہ نبوت کا مقصد پورا ہو گیا تھا تو آپ کے حیات ظاہرہ کے ختم ہونے پر، جو ظاہری حیات آپ کی ختم ہو رہی تھی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امت کے لیے جو اپنا مطلب تھا اس کو دیا. میرا مقصد تو میرے محبوب کو دنیا میں مبعوث کرنا تھا، میرا مقصد میرے محبوب کو دنیا میں ظاہر کرنا مقصود تھا. اب وہ مکمل ہو چکا، تو اس رخ کے اعتبار سے تو خدا کا مقصد جب دنیا کا پورا ہو گیا تو دنیا ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایک نیا رخ اللہ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب اور اللہ کی منشا شروع ہوئی ہے. اس لیے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی تابعداری کا رخ تو ان کو دیا تھا، لیکن قرآن پاک میں یہ آیت شریفہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، تم نے جو کہا ہم نے مان لیا. قالوا سمعنا واطعنا، یہ نہیں کہتے تھے وہ قومیں. قالوا سمعنا وعصینا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا. وہ قومیں کہتی تھی کہ آپ نے کہا ہم نے مان لیا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کہا تو یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ ان قوموں نے، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اے موسیٰ آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا، لیکن اب قوم نینوا کی طرف میں جا کر جہاد کرنے کا حکم دے رہے، میدان تیل سے نکلنے کا. اب ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ تابعداری تھی نبی کی، ان نبیوں کی امتوں کو نبی کی اطاعت عطا کی گئی تھی، لیکن نبی کا عشق عطا نہیں کیا گیا تھا. نبی کا عشق عطا نہیں کیا گیا تھا. تابعداری تو کرتے تھے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، لیکن عشق کا وہ عنصر ان قوموں اور امتوں کو عطا نہیں کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے مطلب کے پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے اس امت کو صرف اپنے محبوب کی نسبت ہی نہیں اور دین اور شریعت ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا پہلی مرتبہ بھی تو وہ اطاعت کے جذبے سے ہی صرف سرشار نہیں ہوتا تھا، بلکہ عشق مصطفیٰ کا کمال اس کو حاصل ہو جاتا تھا. اور دوسرے ہی لمحے یہ کہا کہتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آئے تھے تلوار لے کر کس ارادے کے ساتھ میں، لیکن جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ میری پڑی، میرے آقا کی پڑی، کیا کہنے لگے؟ یہی کہنے لگے کہ آیا تھا غلط ارادے سے، لیکن یا رسول اللہ اب جان لینے کے لیے نہیں جان دینا چاہتا ہوں. یہ میرے آقا کی خاصیت ہے. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ وہاں پر تو کچھ فاصلے رکھے کہ اللہ نے دیا تھا، پیغمبر بھیجا تھا، ٹھیک ہے، بس باقی اس سے آگے محبت اور عشق کا عنصر ان قوموں کو اور ان امتوں کو نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے محبت اور عشق کے اس عنصر کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعزاز بھی ختم نبوت کا ان کو نہیں ملا. اب جب میرے آقا کو ختم نبوت خاتم النبیین بنا دیا گیا تو یہ اعزاز امت کے لیے. اب یہ امت
دین اور شریعت اور قرآن سے تو جڑی رہے گی، لیکن قلب کے ساتھ میں ان کے عشق کا ایک تعلق رہے گا جس کی وجہ سے یہ کسی اور مزاج کو قبول نہیں کریں گی۔ قرآن، دین اور شریعت۔ اب ہم 15ویں صدی کے اندر میں ہیں، اب یہاں پر دین جو حد تک پہنچا ہے بظاہر، اب اس موجودہ زمانے کے اندر بھی کتابیں بھی ہے، تقاریر بھی ہے، خدمات بھی ہے، دینی نظام بھی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ میں آپ تھوڑا سا اپنے قلب اور دل کے اندر میں جھانک کر دیکھو تو محسوس ہوگا کہ روحانی اعتبار سے عشق مصطفیٰ کا عنصر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہی اصل ہدایت ہے۔ ہدایت کا نور کس کو کہیں گے؟ تابعداری یہ ہدایت کا نور نہیں ہے، کیونکہ تابعداری اگر ہدایت کا نور ہوتا تو منافقین کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ کیا دین پر چلنے سے محروم تھے؟ وہ شریعت پر عمل کرنے سے محروم تھے؟ ہدایت اصل میں عشق مصطفیٰ کا وہ نور ہے جو رب کی طرف سے امت کو عطا کیا جائے گا۔ اور وہ کیوں عطا کیا گیا؟ وہ رہیں گے 1500 صدی کے بعد، اس زمانے میں شریعت رہے گی اس زمانے کی، اور اس زمانے کی تجدید ہوگی، فقہ ہوگی، خدمات ہوگی، اور دین کی تشریحات ہوگی، ہوگا۔ ساری خدمتیں قابل قبول ہیں۔ لکیر کے فقیر کا نظام تو نہیں ہے، لیکن لکیر کی فقیری اگر ایک راہ کے اوپر، وہاں پر کچھ نہیں سوچ سکتے، وہ ہے میرے آقا کے عشق کے معاملے میں۔ دین کی تشریحات، دین کی تجدید اور دین کی خدمات، یہ تو زمانہ بدلتا جائے گا، قوموں کے حالات بدلتے جائیں گے، ملکوں کے تقاضے بدلتے جائیں گے، حالات بدلتے جائیں گے، تو پھر دین بھی اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دینی نظاموں کو بھی اس زمانے کے صحیح اور سچے لوگوں کے ساتھ میں دین کی ظاہری حیت اور صورت بدلتی جائے گی۔ اس پر اصرار نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو جاہل ہوگا جو یہ پوچھے گا کیا یہ صحابہ کے زمانے میں تھا کیا، یا تو جہاں کے مالک کے زمانے میں تھا کیا، یا پھر ایسے ہی کیا صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ تو اگر یہ سوال عنوان بنا دیا جائے تو جہالت کی انتہا اس کا اقرار ہے۔ کیوں کہ ہر چیز کو اگر صرف یہی چیز مانی جائے گی کیا یہ صحابہ کے زمانے میں تھا یا میرے آقا کے زمانے میں تھا، تو پھر اتنا نازک مسئلہ ہو جائے گا کہ مسلمان کو سر پٹک کر مر جانا پڑے گا، گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کی اذان ہو رہی ہے، تو پھر اگر اتنی چھوٹی سطح کے اعتبار سے یہ اس طریقے سے محفل میلاد، لنگروں کا پکانا اور یہ مجلسوں کا کرنا اور پھر نعتوں کا پڑھنا اور اس درود و سلام کا پڑھنا، یہ کیا بی عینی ہی اس طریقے سے صحابہ کیا نہیں کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کیا ہے اور آج بھی عرب میں ہو رہا ہے، لیکن خدا کا نظام ہے کہ کسی وقت میں کسی روح کو دین کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس روح کو دنیا میں ظاہر کرواتے ہیں اور کسی روح کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ 1500 سالہ تاریخ اسلام کی ہے جو حق و صداقت کے ساتھ میں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ سوال کہ کسی مسئلے کو جو خود کو سمجھ میں نہ آئے بڑی آسانی کے ساتھ میں کہہ دیں کیا یہ قرآن پاک میں، کیا یہ صحابہ اکرام نے اس طریقے سے کیا، کیا دو جہاں کے مالک نے مدینے میں کروایا، تو پھر دوسرے لوگ کے اوپر یہ سوچنا پڑے گا کہ پھر دین تو وہی ہے جو میرے آقا نے امت کو دیا تھا، قرآن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کیا تھا، لیکن زمانوں اور تقاضوں اور حالات کے اعتبار سے روح اور حیتیں بدلتی ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میرے آقا کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر میں وہ جیسی مسجد نبوی تھی ویسی مسجد اگر تم بناؤ تو تم خود نماز نہیں پڑھ سکو گے، وہاں پر پڑھ سکیں گے؟ گھاس پھوس کی، کھجور کے چھالوں کی تھی، نیچے مٹی تھی اور آنے والے بارش کا پانی ان کے سروں پر ٹپکتا تھا، تو پھر یہ کتنی بڑی بدعت ہو جائے گی کہ 4-4 منزلیں، 5-5 منزلیں، اس کو بدعت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین خود اذان کا، حالانکہ مائک کا نظام نہیں، اور پھر مسجد نبوی کے اندر میں اوقات کو لکھ کر نہیں لگا دیا جاتا تھا کہ ظہر کی نماز اتنی بجے، اذان اتنی بجے، جماعت اتنی بجے، کوئی نظام تھی، کوئی تختی تھی؟ ایسا کوئی نظام تو نہیں تھا۔ اب کتنی مشکل ہو جائے گی۔ الدین یسر، دین آسان ہے،
آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دین کو آسان کرتا رہے گا صدیوں اور سالوں میں. کم ظرفی کی وجہ سے، ہر ایک چیز کو ناسمجھگی کی وجہ سے ہم اس کو بدعت کے خانے میں نہیں لے سکتے، گمراہیت اور بے دینی نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کہتے ہیں تو پھر ٹیلی کارڈ کے کپڑے کے پہننے کا بھی مسئلہ بن جائے گا، اور یہ اس طرح کی ٹوپی کے پہننے کا مسئلہ بھی بن جائے گا، آنکھوں پر لگانے کے چشمے کا مسئلہ بھی بن جائے گا. بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کتنی بڑی بدعت ہو جائے گی. نیل کٹر سے ناخنوں کے نکالنے کا مسئلہ بھی بن جائے گا. اب دانتوں سے قطرتے گھومو، کہاں جینا مشکل ہو جائے گا. اب ان معاملات میں تو سب قبول ہیں، سب قبول ہے. پکی مسجدیں اور سارے معاملات کے اندر میں ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میرے بھائیوں، سب کچھ زمانوں کے تغیرات کو برداشت کیا جائے گا، بدعت نہیں ہوگا وہ. لیکن خدا کی قسم، ایک چیز جو عشق مصطفیٰ ہے، اس میں ذرہ برابر کمی، ذرہ برابر زیادتی، اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا. ثبات اعظم ہے، دین کی روح ہے. اصل یہ اگر یہ ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر یہ نہیں ہے تو بغیر روح کے وہ مردہ ہے، چاہے پہلوان کا کیوں نہ ہو، چاہے کسی ملک کے بادشاہ کا کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنے بڑے پیر کا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عالم کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ مردہ ہے اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے. اس کا معیار مقرر کر دیا گیا، عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ. یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں یہی بات ایمان والوں کو بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب العالمین تھوڑا سا بھی اگر ایمان والوں کے عمل سے خوش ہوتا ہے تو فوراً خدا کو سجدی ہی یہ ہے. اکبر بھائی قبلہ نے بڑی عارفانہ نعت شریف پیش کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے بوڑھے رکھ دیے سامنے ہڈیاں حاضر شریف میں، تو ہڈیوں سے تو مسوڑے چلے جائیں گے بیچارے. چاند میں کیا کریں گے؟ چوسو اور پھینکو، گوشت تو کھا نہیں سکیں گے. اس لیے اس طرح کے خاص جو کلام ہوتے ہیں یقیناً یہ روح کی غذا ہے. لیکن وہ بیچارے جو حیت ہی کو نہیں جانتے، دین کو نہیں جانتے، جن کے دین کی بنیاد عشق رسول کے بغیر ہے، وہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہو. یہ مجلس محفل میلاد عشق رسول کے حاصل کرنے کی وجہ سے ہے مجلس. اس لیے دینی معاملات کے اندر میں تغیر و تبدل کو برداشت، اور جو صرف الجھن جو ہوتی ہے نا، خطرات جو ہے دین کے اندر میں، دینی معاملات کے اندر میں. بھئی حج کو تو اونٹوں پر سواری پڑ جاتے تھے، اور پوری دنیا کے علماء، یہ بے وقوفی کی بات ہوگی، میں سوال کروں بھی تو، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی حج کو جانا ہے تو سب سے کہیں گے پاسپورٹ ہے تمہارا؟ حاجیوں نے پاسپورٹ بنایا تھا میرے آقا کے زمانے میں، فوٹوز نکالی تھی. انکار کیا جائے گا؟ کتنی جہالت کی بات ہے. دین کی ترویج میں اور مقصد دین کو حاصل کرنے کے لیے گوارا کیا جائے گا، اسباب کو قبول کیا جائے گا، پکی مسجدوں کو قبول کیا جاتا ہے، پکے مدرسوں کو قبول کیا جاتا ہے، اور ایک کورس بنا کر بخاری و مسلم کے پڑھانے پر عالم کی سند دی جاتی ہے. سب کچھ نہیں، سارا دینی نظام اگر اتنے زیادہ اگر بدبخت بن جائے کہ ہم کسی چیز کو ان معاملات میں قبول کرنے کو تیار نہیں، اور وہاں پر یہ سوال کرنا ہم شروع کر دیں اور اس کو کمال سمجھیں کہ قرآن و حدیث میں ہے، تو یہ سوال ان معاملات کے اندر میں جاہل مطلق کا سوال ہے. کیونکہ تو جس دین کو لیا ہوا ہے، اس دین کو اگر میرے آقا کے مدینے کے دین کے مقابلے پر دیکھے گا تو تجھے تو دور دور تک کوئی زیادہ مشاہرت نظر نہیں آئے گی، لیکن مانا جائے گا اصل دینی. دین میں ذاتی حیت کے اندر میں تغیر و تبدل روا ہے، گوارا کیا جائے گا. آپ مصر کے اندر میں جامع ازہر کے اندر میں چلے جائیں گے، جو اسلامی ملکوں میں بلکہ اسلام کی سب سے بڑا تعلق اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، مگر وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو وہاں کے شیخ الحدیث اور مفتیوں کو بغیر داڑھی کے پائیں گے. آپ داڑھی بالکل نہیں پائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو اختیار ہے تو داڑھی نہ رکھے، یہ بھی غلط ہے. لیکن ان کی وہ حکمتیں تھی کہ اسلام کی خدمت کے وہ سپاہی ہے، وہ مفتیان اکرام. اب تم لوگوں کو موقع مل گیا سارے داڑیاں نکال دو، یہ صحیح ہے؟ یہ غلط رخ ہے.
پیاز کو بیاض سمجھ رہا ہے. لیکن ان جامع ازہر کے علماء اور مفتیان اکرام سے پوچھو، یہی سوال علامہ اقبال سے کسی جاہل نے کیا تھا. علماء میں بیٹھے ہوئے تھے اور گزرا ایک چکا ہوا جملہ انہوں نے، اور علامہ اقبال وہ شاعر مشرق ہے کہ جن کی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، لیکن آخر زمانے میں ان کی مشغولیت اور مصروفیت صرف یہ تھی کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اس امت کی اصل روح جو عشق مصطفیٰ ہے وہ مزمحل اور کمزور ہے. تو بالاہتمام محفل میلاد کی تحریک چلائی تھی علامہ اقبال نے. کیا چلائی تھی؟ محفل میلاد کی. اور یہ کہا گیا تھا کہ خدمتوں میں سب سے بڑی خدمت اس وقت میں یہ ہے. علامہ اقبال کی زندگی کی باتیں میں کر رہا ہوں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے. حالانکہ مسلم ٹھیک تھی اور اسی طریقے سے اور بے شمار جماعتیں اور تنظیمیں تھی، لیکن ان سب کے درمیان علامہ اقبال کا رجحان جب اس نتیجے پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں سب کو تو تم نے یاد رکھا، لیکن جو اصل چشمے کا نظام تھا وہ میلاد مصطفیٰ، جس سے امت آقا کی محبت حاصل کرتی تھی، یاد سے بھول رہی ہے امت. اگر تم امت کے لیے کچھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہو تو فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں محفل میلاد کا علی الاعلان اطلاق کرو اور یہی خدمتیں کیا کرو کہ اس سے آقا کی امت آقا کے قریب ہوگی. آپ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہو، مجھ سے زیادہ ان حقیقتوں کو آپ معلوم کر لے سکتے ہیں. ذرا سرچ کر لیجئے کہ علامہ اقبال نے محفل میلاد کا کتنا اہتمام کروایا. کہ جس علامہ اقبال کے علم اور ان کے شاعری کے سامنے بلا تفریق مذہب و ملت کے جماعت اسلامی والے بھی ہوں گے تو علامہ مودودی بھی ہوں گے، مولانا اسرار صاحب بھی ہوں گے، وہ بھی ان کی شاعری کو مستوار لیتے ہیں. تبلیغ کے اکابرین بھی لیتے ہیں، اہل دیوبند بھی لیتے ہیں، بریلوی بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کلام اس درجے کا ہے. لیکن ان کا آخری مشن کیا تھا کہ محفل میلاد کو قائم کرو. یہ ہے امت کو آقا سے جوڑنے کا نظام جو ختم کر دیا گیا ہے. تو میرے بچوں، دینی معاملات کے اندر میں بہت آسانی کے ساتھ میں امت کو اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی محفل میلاد اس طریقے سے اس کا اہتمام کیا مدینے میں موجود تھا؟ ہاں، احادیث کے اندر میں یہ بات موجود ہے، لیکن احادیث کو عشق کے چشمے سے دیکھو تو سب کچھ مل جائے گا. عناد کے چشمے سے دیکھو تو منافقین کے پاس بھی، یزیدیوں کے پاس بھی سارے دلائل ملیں گے. یہادی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ. اسی قرآن کے ذریعے سے بعض ہدایت حاصل کریں گے، اسی قرآن کے ذریعے سے بعض گمراہ ہوں گے. لیکن ذات مصطفیٰ وہ قرآن مکنون ہے، عشق مصطفیٰ وہ قرآن کا قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ھذا لا ریب فیہ، یہ نہیں فرمایا. حالانکہ عربی میں لفظ یہ اور وہ نہیں یہ آتا ہے کہ یہ اگر کہنا ہو تو ھذا کہا جائے گا. حولی شریف میں ھذا کے معنی یہ ہے نا. ہاں، مولانا جبر صاحب کے پاس دیکھے تھے آپ، مولانا اسرار صاحب کے پاس میں ھذا کے معنی یہ، ذالکہ کے معنی وہ. ذالک الکتاب لا ریب، قرآن میں خود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قرآن، نعوذ باللہ. اور بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں. تو سوال یہ کرے کہ یہی قرآن اگر یہاں مقصود ہے تو اس قرآن کے نام پر امت میں تفریقے کیسے، جماعتیں کیسے، مطلب کیسے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کو ذالکہ کو چھوڑ کر ھذا بنا لے وہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے. ھذا قرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا. ذالک الکتاب، وہ کتاب، قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کتاب. تو پتہ کیا چلا کہ وہ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے نالم پاک مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، اور جو ہے عشق مصطفیٰ تک پہنچے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ رب کے ساتھ میں ہدایت اور گمراہی کی دونوں کی نسبتیں ہیں. قرآن کے ساتھ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، دیکھو سمجھو اس کو ورنہ الجھ جائیں گے. قرآن کے ساتھ میں بھی دو نسبتیں ہیں کہ آدمی قرآن سے ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ذات مصطفیٰ کے ساتھ میں صرف ایک نسبت ہے، وہاں رحمت ہے، وہاں ہدایت ہے. رحمت للعالمین ھدی للناس، کہ میں نے صرف آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. آپ کی ذات سے جو جڑے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. گمراہ
ذالک الکتاب کو نہ سمجھ کر ہاذا کتاب لا ریب فی جو سمجھ لے گا کہ یہ قرآن جو 30 پاروں کی صورت میں ہے، یہ تفسیر اور یہ علم اور یہ عمل قرآن جو اس میں آئے گا یہ وہ سمجھ لے گا، بتایا وہ جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے یہ چکر آئے گی تو بجائے ایروپلین ہے، ایروپلین اپنی اڑان کے اور اپنے کیا کہتے ہیں رن وے کے ذریعے سے لائٹ لے لو نا، ذرہ سا فرق ہے کوئی بات نہیں، لیکن اڑتے اڑتے صرف ذرہ برابر بھی اگر منزل سے ہٹے گا، وہ سوئی اگر ہٹ جائے گی تو لاکھوں کلومیٹر دور ایک منزل کے بجائے دوسرے منزل پر پہنچ جائے گا۔ اللہ کی ذات ہے، کیا پہچانے رب کو؟ تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا رب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری ذات کے بارے میں غور مت کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، میری صفات کے بارے میں غور کرو۔ خدا نے روک دیا اپنی ذات کے بارے میں۔ باقی مجھے جو پہچاننا چاہتے ہیں اور مجھے تک جو پہنچنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، اور بخاری مسلم کی احادیث کے مطابق میں کہ جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے میرے محبوب کو پا لیا وہ مجھے پا لیا، جس سے میرے محبوب راضی میں اس سے راضی۔ کہیں پر تو ہم کو یہ قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ملی کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ یہ بندہ مجھے راضی کر لیا، میرے محبوب تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ خدا کا قانون یہ نہیں ہے، بلکہ خدا کا قانون ہی یہ ہے کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، جو تم کو نہیں پہچانتا، جو تم کو نہیں مانتا، جو تم سے محبت نہیں کرتا وہ دھوکہ ہے۔ فاتبعونی ویحببکم اللہ، میں اس سے محبت نہیں کروں گا، میری محبت اس کو نہیں ملے گی جو تمہارا نہ بن سکے۔ اس لیے سمجھ میں آگئی بھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ اور آپ کو اس لیے ان معاملات کے اندر الجھن یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، درمیان میں لمبا تفاوت اور بہت زمانہ گزر جاتا ہے تو کوئی زمانے کے حالات ہیں، انسان کا مزاج ہے، نفسیات ہے، ماحول ہے، اثرات ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اوریجنل مرغی کا انڈا لا کر رکھو، چھوٹا ہے، لال پیلا رہے گا، وہ نظر میں نہیں بھرے گا، اس کے برخلاف میں ایک انڈا میں پولٹری فارم کا لا کر رکھو، تو بصورت انڈا ہونے کے ہر کس و ناقص کس کو قبول کرے گا؟ کیونکہ دکھنے میں بھی وائٹ اٹریکٹیو ہے، اور انڈا کیونکہ کھایا بھی انڈا وہی ہے، تلا بھی وہی، سالن بھی وہی پکایا، بریانی بھی وہی پکائی، 24 گھنٹے کا استعمال صرف وہ چل رہا ہے، تو انڈے کو پہچان جو ہوگی وہ تو پولٹری کے انڈے سے ہوگی۔ اب یہ انڈا تو ذرا شک کرے گا، ارے انڈا ہے، ایک تو چھوٹا ہے، دوسرا پیلا ہے، تیسرے لال لال ہے، کیا چکر ہے یہ؟ اب لے کے بیٹھا ہوا بیچارہ 10 انڈے بیچنے کو، اور ایک 10 ٹرے لا کر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے انڈے جلدی بکیں گے؟ بتاؤ، انڈے چھوڑ نہیں بول رہا ہوں میں، تم انڈے بیچنے والے تو بنو، دل مردہ تو پیدا کرو کہ وہ کچھ حق کے نظاموں کو لے کر چلنا ہے، حق کے لیے، حق کی راہ کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں۔ دو جہان کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ میرے سے محبت کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ نے خدائی ان کے حوالے کی تھی، خالق اللہ کی ذات ہے، لیکن مالک میرے مصطفیٰ کو بنایا، اور میرے آقا نے فرما دیا کہ انا قاسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم میرے ہی ہاتھوں سے مخلوق کو کروایا۔ نبیوں کو نبوت میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی، ولیوں کو ولایت میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملتی ہے، قیامت تک جن کو جو کچھ ملے گا وہ میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملے گا، اس لیے کہ رب نے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا۔ تو وہ صحابی نے تو اچھا دعویٰ کیا تھا نا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ارے وہ پیر کے پاس میں ذرا کاما نہیں بن رہی، واسطے ذرا دوسری دکان ڈھونڈو۔ ارے یہ تو دکاندار بیپاری اور تاجر ہے، یہ حق کی راہ پر چلنے والا، حق کو پانے والا کہاں ہے؟ یہ تو نہیں۔ ماشاءاللہ وہ پیر صاحب کاما بنتے کیا نہیں، ہاں دھواں بتاتے گی، نیمو پھینکنے لگاتے گی، اچھل کود کرتے گی، اور آس پاس کے اندر میں اتنے جھنڈے انڈے لگ کے دھواں نکلتے رہتا گی، اور ہاتھ میں 4-5 چھلے انلے ہیں کہ موٹے موٹے، اور وہ چھلے بس نہیں تو گلے میں بھی ڈال لیتا موٹے موٹے چھلوں کا، اور بہت دیکھتی امپریشن
اور پھر کیا مقصد کیا ہے؟ دنیا بن جانا. ارے دنیا کا کتا ہے، اس کو دودھ کہاں پچے گا؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک سے بڑا نمونہ اور اسوا کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. جہاں پر شک پیدا ہو جاؤ وہاں پر پہنچ جاؤ نارائن پاک مصطفیٰ میں. جو عمل میرے آقا سے ثابت ہے وہ ہمارے لیے نورانی کا باعث ہے. سمجھ میں کیا بات ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ انڈوں کی دکان لگائے تھے نا جب گندے تو نہیں کرتے نا انڈے. ایک بیٹھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے 20 انڈے لے کر آ کے مرغیوں کے چھوٹے 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 دکان لگایا، اور ایک ہے کہ 10 ٹرے لاجے لگا دیا. مال کس کا جلدی بکے گا؟ ہنس کے مسکرا کے جائے گا، مسکرا کے جائے گا اور 10 ٹرے بیچ لیں گے. اب انہیں سرفٹول کر رہا ہے کہ بھائی یہ انڈا ہے. انڈا نہیں ہے اس کی نظر میں تو بنڈا ہے. وہ یہ خانقاہ محمدی والے یہ کیا نظام چلا رہے بھائی؟ ذکر، محفل میلاد اور اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں، بجائے اس کے آن لائن واٹس ایپ، دنیا میں کمپیوٹر اور دنیا میں تقریر، دنیا میں تحریر اور چمتکار نمسکار. ارے 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 اب اس کے بجائے. لیکن اس کے بعد میں دیکھا کہ کوئی تجربے کار ایک بوڑھا آیا. قسمت سے آ جاتے نا جی، قدردان تو جمائی ہو جائیں گے. تو بولے کہ ارے یہ انڈے بولے کہ ہاں ہمارے پاس میں ہے یہ 10-20 انڈے ہیں. ارے بابا اس کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہے ہیں. بولے مل نہیں رہے ہیں. پھر کیسے؟ نہیں ہے دیکھو مجھے بھی 5 دے دو اور یہ ابھی کسی کو نہ کھولو، تم نیچے رکھ دو. میں ابھی کہ ہمارے بھائی کو بھی ہونا، ہمارے بھائی کو بھی ہونا، ان کو بھی ہونا، ان کو بھی لے کر آتا ہوں. کسی کو نہ کھولو. قدر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انڈے بکے گی کہ نہیں بکے گی؟ اس لیے ٹینشن نہیں لینا زیادہ مجمع ہمارے پاس میں کہا ہے اور ہمارا نظام اتنا کئی کو ہمارے پاس میں، ہم مسجدوں میں نہیں کر سک رہے نا، لوگ مسجدوں میں ہمارے نظاموں کو نہیں چلا رہے نا. نہیں. اوریجنل جو چیز ہوگی وہ ڈھونڈ کر آئے جائیں گے، وہ قدرداں ہوں گے. خانقاہی نظام، اہل بیت کا نظام، راہ طریقت کا نظام قدر والے خود آ کر حاصل کرتے ہیں. یہ ریٹیل دکان کے نظام ہے کہ بلانا پڑتا ہے گراہک کو، اور ہول سیل جو دکان رہتی ہے گلی میں بھی لے کر بیٹھ جاؤ لیکن گراہک کو ڈھونڈ کر آتا ہے. تو دکان تو نہیں ہے، دکان ہے کیا؟ ابھی تم دوبارہ دکان نہیں ہے تو تمہارا منافع کیا ہے؟ بغیر منافع کے تم سے محنت لے رہا ہوں. خدا کی قسم تمہارا اور میرا اور خانقاہ محمدی سے وابستگان کا صرف ایک ہی منافع ہم نے دیا ہے اپنے مرید اور خلیفاؤں کو، اور یہی بیس ہے خدا کی قسم قیامت تک. خانقاہ محمدی کے نظام کی صرف ایک بیس ہے، کیا ہے؟ کہ پوری زندگی گزر جائے اور پورا سب کچھ بھی ہمارا لٹ جائے، برباد ہو جائے، اس کے بدلے میں خدا کی قسم میرے آقا کی مسکراہٹ مجھے مل جائے. آمین. کیا مل جائے؟ بس کامیاب. فز رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. میرے آقا کی خوشنودی اور میرے آقا کی مسکراہٹ اگر مل جائے، سب کچھ بھی لوگ بڑا پیر کہے، بڑا علامہ کہے، بڑا دارالعلوم کہے، بڑی خانقاہ کہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اصل چیز کو حاصل نہیں کیا اور میرے آقا کی مسکراہٹ اس کو میرے آقا ہی اگر اپنا نہیں کہہ سکے کیونکہ نیتوں میں فرق تھا، تو کتنا بدنصیب ہوگا وہ کہ قبر کے اندر میں تو جہاں کے مالک کا دیدار ہوگا. اچھا انہوں چاہیے ذرا شک ہو گیا. شک ہونے تک تو لازمی زبان سے نکلے گا اور 3rd ڈگری کی سزا شروع ہو جائے گی منکر نکیر کی. وہاں پر تو عشق اندر کا ابل جائے، منکر نکیر کی حیثیت سے خوف پیدا ہو جائے. کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات بابرکت کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ محفل میلاد ناجائز تو تیرے اجتماع کیسے جائز، تیرے نظام کیسے جائز، تیرا جمعہ کا بیان کیسے جائز، تیرے عیدگاہ کا بیان کیسے جائز، اور تیرے اصلاح معاشرہ کے جلسے کیسے جائز؟ سب جائز، ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن ان جائزوں میں سب سے بڑا جائز ہے، ضرورت ہے انسانوں کی اگر ہم اصرار کریں کہ نہیں اصل انڈے ہی کا تعارف کرا کے وہ انڈے نہیں کھانا، ہم دکاندار نہیں ہیں، استعمال کرو، لیکن ہم دھوکے باز دکاندار نہیں ہیں کہ اپنے اصلی انڈوں کی خصوصیتیں بتا کر یہ پولٹری فارم کے انڈوں کا انکار کرنے والے ہم نہیں ہیں.
واٹس ایپ استعمال کرو، کتابیں پڑھو، علماء کی خدمتوں میں رہو، ان کی مجلسوں میں جاؤ، دین کو جس لائن سے بھی فائدہ ہو رہا ہے قدر کرو، تم قابل قدر وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم ایمان والے وہ ہیں جو نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہو۔ لیکن میرے بچوں، ان سب میں اصلی جو چیز ہے، جو عرض کیا میں نے، انبیاء کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا اس لیے کہ خدا کا مقصد کچھ اور تھا۔ انبیاء کے ذریعے سے ایک مقصد 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے جو عطا کیا تھا، ایک مقصد تو یہ تھا کہ اللہ اپنی پہچان کروانا چاہتا تھا، اور دوسرے اس نبی کے ذریعے سے اپنے حبیب دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی پہچان کروانا چاہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا مقصد صرف یہ تھا۔ اب جب تکمیل ہو گئی خدا کے مقصد کی، خدا کے مقصد کی تکمیل ہو گئی، لولاک لما خلقت الافلاک، جب میرے آقا تشریف لا چکے ہیں تو اب خدا کا مقصد یہاں پر اب رخ بدل دیا، خدا نے رخ بدل دیا۔ بھائی مجلس کا اہتمام، سلیم بھائی سب کچھ اہتمام کریں، مجلس ختم ہو جانے کے بعد بگونے بھی دھو دیں گے، الٹا کر دیں گے، دسترخوان بھی اٹھا دیں گے، مقصد پورا ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اپنے تعارف کے لیے اور اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے محبوب کے تعارف کے لیے۔ اس لیے ان نبیوں کی محبت اور عشق کو ان امتیوں میں اللہ نے نہیں رکھا تھا، بلکہ اس معنی میں غصے میں نہیں آ جانا، موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل پر بڑی خطرناک قوم تھی وہ، ہاں کہیں میرے کو کھیل لیں گے وہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، نہیں توہین نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس سے وہ خوش ہوں گے کیونکہ مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا مقصد انبیاء کی بعثت کا یہ تھا کہ اللہ کی پہچان کراؤ اور اس نبی کے ذریعے سے اپنے محبوب کی عظمت ان کو بتاؤ۔ کس کی بتاؤ؟ جو مقصد کائنات ہے، میرے آقا کی ذات، کہ ایک آنے والے ہیں وہ ہمارے بعد میں آئیں گے لیکن ایسے کمال والے، اللہ کے پاس ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں، نبی اور رسول یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہماری بھی نجات ان کی تابعداری کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور میں نے سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے، کہ تم تو کہہ رہے کہ تمہارے بعد میں آئیں گے، لیکن یہ قانون کیسے کہ بعد میں آنے والے بڑے ان کی تابعداری کریں گے یا بڑوں کی تابعداری بعد میں آنے والے کریں گے؟ تو حضرت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آنے والے ہے ہی ایسے شان کے کہ وہ اگر میری حیات میں آ جائے تو مجھے بھی ان کی تابعداری کے بغیر میری نجات نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے شان والے؟ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اس نسبت کی اور اس نورانیت کی، اس تزویق کے دانوں کا ایک دانہ محفل میلاد ہے۔ دو جہاں کے آقا کی خوشیوں کے منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہوئے ہیں نہیں ہوئے؟ تو کیا عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد 1.25 لاکھ نبیوں کا یہ تھا کہ جاؤ ہمارا تعارف کراؤ اور اس کے بعد تمہارے ذریعے سے ہمارے آخری پیغمبر اور نبی۔ اتنی بات کہہ رہا ہوں تو ذرا الجھن تو ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی عہد و میثاق کی کہ ہر نبی سے خدا نے ارواح عالم میں یہ عہد لیا کہ کیا کہ تم کو ہمارا تعارف کرا کر اپنی نبوت کے ذریعے سے ہمارے محبوب کے معاملات میں عہد کرو۔ ہر نبی سے خدا نے عہد لیا کہ تم اپنی قوموں کے اندر میں اعلان کرنا کہ ہمارے آخری محبوب اور ہمارے حبیب جو آنے والے ہیں ان کی عظمتوں کا اظہار کرو۔ ہر نبی نے یہ کام کیا۔ تو ہر نبی نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ کیا منایا؟ میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ لاکھوں برس اس زمین کے اوپر میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے، اور وہ بھی نبیوں کی پاک زبان سے، تورات کی زبان سے، انجیل کی زبان سے، زبور کی زبان سے، اور پھر اس کے بعد میں قرآن کی زبان سے۔ قرآن مجید میں 7-8 نبیوں کی میلاد کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ، یوسف علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وناداہ قد استوى۔ ان آیتوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی میلاد کو، یعنی نبیوں کے پیدا ہونے کی اطلاع، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت کی گئی کہ تم کو اسماعیل پیدا ہوں گے۔ پیدائش کا تذکرہ کرنا ہی تو میلاد کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر میں۔ اچھا اللہ کو تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ایک کام ہو گیا پھر تذکرہ کیوں کیا؟
اس لیے کہ تذکرہ کروا کر تیار کیا ایمان والوں کہ اپنے محبوب کی میلاد کو نہ بھولو، تو بھول جاؤ گے تو حق اور روح کو بھول جاؤ گے۔ اور یہیں پر بس نہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر میں جامع ترمذی کی غالباً روایت ہے کہ مسجد نبوی کے اندر دو جہاں کے مالک اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکل کر آئے، دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ جن میں کچھ ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے کہ میرے بچوں ان محفلوں کے سجانے کا تمہیں موقع مل رہا ہے تو اس کو ثواب کے لیے اور کچھ اور نیتوں کے ساتھ مت کرو، بلکہ یہ تو زندگی کا مقصد سمجھ کر کرو، نظر حق کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی کے اندر میں، جو علم کے مذاکرے کر رہا ہے، شریعت کے مذاکرے کر رہا ہے، قرآن کی تعلیم کے مذاکرے کر رہا ہے، اور ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے ذکر خدا میں بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو نہیں، کہ قرآن پاک کی تلاوت تو کتابوں میں تھی نہیں اس زمانے میں، پھر یہ بھی تو کیسا جی، اس کو بھی کیسا قبول کرنا، ہٹا لینا سب، نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا نا۔ دین کے معاملات اتنا چھوٹا ذہن لے کر مت چلو، مگر معاملہ کیا ہے، اپنا بچہ دوسروں کا پھوٹا، یہ تو کم بختی کی علامت ہے کہ ہم غلط بھی کریں تو صحیح، اور صحیح بھی ہو رہا تو وہ ہمارا نہیں ہے، ہماری مسلک و جماعت کا نہیں ہے، تیری مسلک و جماعت کی بنیادی بچے ذرا غور کر، 100-150 سال سے زیادہ نہیں ہے، دین تو میرے مصطفیٰ کا دین ہے، اور دین تو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا دین ہے، اور قرآن ہے اصل دین کی بنیاد۔ تو بعض قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض نفل پڑھ رہے ہیں، بعض اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے جو بہت دور بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سرگوشی کر رہے تھے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا راس سارے حلقوں سے نکل کر وہاں ان دونوں کے پاس میں جو دونوں تینوں بیٹھے ہوئے تھے، جو بالکل قریب ہو کر سرگوشی کر رہے تھے، کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ پریشان ہو گئے، کھڑے ہو گئے ادب مصطفیٰ کے اندر میں۔ کیوں کہ کھڑے ہو جانا ادب اور عصمت اور یہ سارا تعلق عصمتوں کے ساتھ میں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں، تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں کسی اور وجہ سے تم سے تم کیا کر رہے تھے یہ نہیں معلوم کر رہا ہوں، بلکہ تم کون سا عمل کر رہے تھے؟ تو یا رسول اللہ ذرا پریشان ہو گئے کہ کیونکہ بعض علم کا مذاکرہ کر رہے تھے، بعض قرآن کے تذکرے کر رہے تھے، بعض اعمال کر رہے تھے، اور اس کے مقابلے کے اندر میں یہ دونوں بیٹھ کر میرے آقا کی میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آمینہ کا لال بنا کر، عبداللہ کا دلارا بنا کر اللہ نے ہمارے آقا کو مبعوث فرمایا، اور یہ میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بدل تو نہیں سکتے تھے نا؟ نہیں بدل سکتے تھے۔ فوراً فرمایا، کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے، جامع ترمذی کی روایت اثر رہا ہوں میں۔ تو پھر میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں کسی بدگمانی کی وجہ سے میں تم سے سوال نہیں کیا اور قبول پایا نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اس محفل کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ عرش الہی سے خاص نور ہے جو تم تینوں کے مجلس کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ بھی مجلسیں چل رہی ہے، لیکن بتانا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس کا مطلب میرا یہ بھی نہیں ہوگا کہ سب کچھ دین کے نظام چھوڑ دو، خالی یہی کرو، یہ بھی نہیں، سب قدر کی جائے گی، لیکن اللہ نے جب موقع عطا کر دیا ہے مجھ کو اور آپ کو، تو انشراح قلب کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک کے نظام کو لے کر چلنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہا کہ اس لیے، اور ایسی اور ایک روایت ملتی ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا مدینہ منورہ کے اندر میں ایک مکان پر پہنچے، دستک دی، دستک کیا حضرت اسلمیہ کوئی نام ہے وہ صحابی کا، کیا نام ہے بیٹا؟ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں رہنے والے، ان کے گھر پر دستک دی اور پوچھا، نکلے باہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ وہ کون سا مذاکرہ چل رہا تھا، کون سا تذکرہ چل رہا تھا، کون سے علم کے عہدے کھل رہے تھے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان اس طرف میں نہیں گیا، بڑی معصومیت کے ساتھ فرمایا، یا رسول اللہ اپنے بچوں کے اندر میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کے واقعات کو ہم سن رہے سنا رہے تھے۔ تو کہا کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ عرش الہی سے خاص نور ہے جو تمہارے گھر پر آ رہا ہے مدینے میں۔ تو گھروں میں میلاد بھی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
آج مسجدیں ترس رہی ہے میلاد کی محفلوں کے لیے، جلسے اور جلوسوں کے لیے ان کے پاس میں ہے سب کچھ، لیکن مسجدیں میلاد کی محفلوں سے خالی ہو چکی، خانقاہیں خالی ہو چکی، اب گھر تو بہت دور کی بات ہے۔ اور زیادہ دن نہیں، 40 سال 45 سال کا یہ وقفہ ہے کہ بے فکریوں کی وجہ سے جان دو نا بھائی میں کو نہیں، ہم جو کر سکتے ہیں تم پہرے دار ہو دین کے اور میرے آقا کی عصمت اور محبتوں کے اور عشق مصطفیٰ کے، تم اپنی جان کو لگا دو اس بات پر، حق ادا ہو جائے گا خدا کی قسم، تم تو ایمان والے ثابت ہو کر تمہاری قبر میں میرے مصطفیٰ تم کو اس کی خیرات ادا کر دے گی۔ غیر ذمہ داری کی بات نہیں کہ لائٹ لگا اپنے کہیں کو اپنی جگہ، تو تیرے گھر کے اندر صرف یہ 40 سال 45 سال میں یہ میلاد کے پڑھنے والے اور یہ خانقاہ والے اور اپنے آپ کو سنی بولنے والے، سلسلے بولنے والے اور پیری مریدی کے نظام کے سمجھنے والے، ہم کر لے رہے ہماری جگہ، ہم کر لے رہے اپنی جگہ۔ اس جرم کی سزا آج یہ مل رہی ہے کہ پھر گھروں سے محفلیں ختم ہوئی، خانقاہوں سے ختم ہوئی، مسجدوں سے بھی ختم ہو گئی۔ مسجد میں اگر کوئی 15 اگست کا جلسہ کرا کے علماء کی خدمت کا بیان کرنا ہے تو اجازت مل جائے گی، لیکن محفل میلاد بولو تو ملتی کیا چیز؟ کہاں پہنچ گیا ہے نظام، کہاں پہنچ گیا ہے؟ اور ہماری بے فکریاں اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ 40 سال 45 سال پہلے تمہارے باپ دادا تمہارے گھروں کے اندر میں محفل میلاد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جو کچھ آج دین کی اثر رمق باقی ہے خدا کی قسم ان بزرگوں کی محفلوں کا اہتمام ہے اور بزرگوں کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ ٹھیک نہیں ہوتی تھی، باجی بھی بولے ارے بابا نہیں، وہ اپنے گھر برہمنواڑی میں اکیلا گھر تھا نا، تو وہاں پر قلعے کی ایک میلاد والوں کو بلا کر رات بھر میلاد کی محفل ہوتی تھی۔ کوئی گھر خالی، آپ کے پاس بھی ہوتی تھی نا میلاد، والد صاحب کے پاس، لیکن یہ بات کے پولٹری فارم کے انڈوں کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے امت کی، امت کو نماز کی ضرورت تھی، امت کو دین کی ضرورت تھی، علم کی ضرورت تھی، بڑے مدرسے، چلو آدمیوں کے مدرسے بس نہیں ہوئے تمہارے پیٹوں کے بھرنے کے لیے، اب بچوں کے مدرسے بھی شروع کرے، کر لو، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اصل روح کے نظام کو نظر انداز مت کرو۔ 40 سال 45 سال پہلے اگر نظر ڈالو، اتنا بھی نہیں 20-25 سال پہلے اگر دیکھ لو تو ہر گھر کے اندر محفل میلاد کا اہتمام ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اور آج یہ بوڑھا باپ اپنے نام پر ساری پراپرٹی رکھ کے بچے نہیں مانتے، جی کیا کروں میں، کہے جا کے تالاب میں پتھر بن کے گر جانا پھر، یا چوہے کے مرنے کی پوری لے کے کھا لے کے مر جانا۔ تو دین کو نہیں بچا سکتا، حق کو نہیں بچا سکتا، ظالم اپنی اولادوں کے سامنے تو اپنے ہتھیار پر ایمان کو بیچ رہا ہے۔ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ، حکم تو یہ ہے کہ ترک تعلق کر دو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھروں سے نکل جاؤ، جنگلوں کی طرف پہ چلے جاؤ، تمہارا ایمان بچا لے گا۔ اس کی وجہ نہیں وہ بیٹے نہیں سنتے نا جی، نہیں مانتے نا جی، وہ نہیں کر سکتے نا جی، یہ نہیں کر سکتے نا جی، تو جو وہاں پر زندگی بے غیرتی کی گزار رہا ہے تو کہاں تیرا ایمان، اور کیا صورت بتائے گا قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کو؟ اس کے بجائے ان کو حق دینے کے لیے کہے کہ تمہارا سب کچھ قبول، لیکن محفل میلاد میرے گھر کے اندر میں ہوگی، اور میرے گھر کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں ہوگی، ذکر کی مجلسیں ہوگی، اس کے ذریعے سے وہ اپنی اولاد کے عقیدوں کے روح کو سنبھالے گا، ایمان کی نورانی روح کو دے گا۔ اس کے بجائے بزدل بن کر نہیں، میں آ جاتا نا محفل میلاد میں کر لیتا ہوں نا، میں جلوس میں رہ جاتا ہوں نا، سال میں گپا ہوتا ہے ایک جلوس، ذمہ داری ختم، اور پورے مل کر ایک محفل میلاد کر لیے، بس ذمہ داری ختم نہیں۔ ہر ایک ایمان والا سپاہیانہ شان کے ساتھ میں امت کو حق دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ کھیت پر محنت کرو تو کھیت باغ و بہار بن کر رہے گا، اور کرنے والی محنت کو چھوڑ دو تو وہی جھاڑی اور جنگل، جیسے عابد کے کھیت میں سانپ آ رہے وہی تو سانپ آ کر بیٹھیں گے وہاں پر۔ کیسے سانپ آ کر بیٹھ رہے؟ کالے سانپ بھی ہے، سفید بھی ہے، لال بھی ہے۔ بڑا بیٹا بھی نہیں مانتا، منجرا بیٹا بھی آئے تو نکل جاتا، اور چھوٹا بیٹا تو آتا ہی نہیں اس دن جس دن محفل ہوتی ہے۔ کیوں نہیں؟ کہ سانپوں کا بسیرا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت نازک زمانے میں ہم اور آپ ہیں، اس کا علاج صرف یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دین میں کوئی نئی چیز ہے، لیکن ضروری چیز کیا چیز ہے؟ کہ چیز یہ ضروری ہے کہ تم دیانت کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہو، اپنی نسبت کی،
تو تمہارے ماں باپ، تمہارے نانا نانی اور دادا دادی نے جو ایمان تمہیں عطا کیا تھا، اگر تم سنبھال نہیں سکے اور بیچ دیا تم نے دنیا والوں کے سامنے، تو پھر خالی ہاتھ قبر میں جاؤ گے نا۔ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو، ڈر ڈرا کے بولیں گے نا چٹنگ مارنے کو، چٹنگ نہیں چلتی وہاں پر، ایگزامینر ان کے نکیر کھڑے ہوئے ہوں گے، اس ذات کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے ہو؟ نہیں خالی نعرہ تکبیر جا کے جلسوں میں جلوس میں بول لیتا تھا، باقی گھر میں ٹھنڈا میٹ تھا نہ، وہ سبزی نہیں آتا انہیں ناراض ہو جاتا، وہ داماد ذرا نہیں مانتا ہوں، وہ بیٹا ویسا کر لیتا، یہ بیٹی کا آنا مشکل ہو جائے گا، یا پھر بچوں کو رشتے نہیں آئیں گے، یا پھر وہ نہیں ہوں گے، کیوں؟ ارے ایمان کو بیچ رہا ہے تو بھائی وہ بات رہ جائے گی جو ضرورت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد میرے آقا کی بعثت کے بعد میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہیں۔ تو اصولی اعتبار سے تو کائنات کو اللہ تعالیٰ میرے آقا کی بعثت پر قیامت لا دینا ختم کرنا چاہیے تھا، لیکن ختم نہیں کیا، بلکہ بعثت مصطفیٰ پر مقصد کی تکمیل کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب شروع ہوا ہے۔ اللہ کا مقصد تو میرے مصطفیٰ کی آنے پر ختم ہوا، لیکن اب جو ہے وہ اللہ کا مطلب ہے۔ اب اللہ سے مطلب پوچھو تو خام پیری مریدی جلسے جلوس یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو صرف یہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اور میں جن کا ذکر کرتا ہوں اور جن کو رفعتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جس کام میں مشغول ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ میں آ جاؤ۔ کتنی بڑی دلیل ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کہ میرے محبوب پر ایمان رکھنے والوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہ آیت تو ایک طبقہ ہے کہ انہوں اپنی جاگیر سمجھ لی ہے، یہ صرف سنیے ہی پڑھنا، جاگیر ہے تمہاری، جو آقا کا نام لینے والا کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، یہ آیت اس کے لیے بھی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اور جی اس کو تو فاتحہ درود کی میٹھے کھٹے کی آیت بنا لی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، کیا بیچارے ان لوگوں کے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے؟ نکال سکیں گے یا کہہ دیں گے یہ ہمارے واسطے تمہارے لیے نہیں ہے؟ کوئی جرأت کر سکے گا؟ یہ ہر کلمہ گو کے لیے ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کسی پیر کامل کے دست مبارک پر نسبتوں کو حاصل کر کے کچھ روحانیتوں کے نظاموں کو حاصل کرے ہم تو پتہ چلے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کا درود اپنے محبوب پر کیا ہے؟ اللہ کا درود اپنے محبوب پر کہ میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھنا چاہتا ہے، جس سے تم خوش ہوتے ہو میرے محبوب میں تم کو خوش کروں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، میں تم کو راضی کرنا میرا مقصد ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا درود ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والوں، ایمان والوں، چلو تم کو بھی ایک آپشن دے دیتا ہوں۔ یہ آپشن ام صادقہ کو کسی کو نہیں ملا، اللہ نے اپنے عمل اور اپنے فرشتوں کے عمل میں کسی غیر امت محمدیہ کے کسی امت کو یہ موقع نہیں دیا۔ ان کو تو حکم دیا کہ تم شریعت مصطفی پر چلو، سیرت عیسوی پر چلو اور شریعت سلیمانی پر چلو، لیکن یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت محمدیہ کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فکر مت کرو میرے محبوب کی آخری امت ہو تم، اور میرے محبوب کی وجہ سے، میرے محبوب کی خوشنودی کے خاطر، تمہارے میرے خاطر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی انٹرسٹ تم سے مجھ سے۔ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا پیر ہے، بڑا ذکر کرنے والا، بڑی اونچی آواز سے تقریر کرنے والا، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے خدا کی قسم۔ خدا کو ہم سے تم سے انٹرسٹ ہوگا تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگا، نعرہ پاک مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگا، تعظیم ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگا۔ تمہارا میرا اثر رسولمان صرف اور صرف میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور ادب ہے۔ میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا،
اور حدیث بول رہا ہوں میں، حدیث کی کتابوں میں کہیں دیکھ لو، لولاک لما خلقت الافلاک، مقصد پورا ہو گیا بعثت نبی پر۔ اگر مقصد کائنات کا یہ ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں میلاد مبارک پر قیامت کو قائم کر دیتا، لیکن مقصد ختم ہوا، اب مطلب شروع ہوا۔ اور خدا کا مطلب کیا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کے گیت دنیا میں گائے جائیں، میرے محبوب کی محبت کے نظام دنیا میں چلے، میں اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہوں محبت کا اظہار دنیا میں ہو، اس کے لیے پورے قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کہیں پر آپ کے چلنے کا تذکرہ، کہیں پر آپ کے زلفوں کا تذکرہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، میرے محبوب آج جس شہر میں رہتے ہو شہر کی قسم، ارے آپ جہاں پر رہتے ہو جگہ کی قسم، کون عاشق ہے جی دنیا میں؟ ہے تمہاری بیگم کو تم اتنا چاہنے والے؟ تمہارے میکے کی قسم، تم جس گھر میں پیدا ہوئے بیگم، کوئی بولا کہ آج تک دھوکا ہے یہ؟ لیکن میرے آقا کے ساتھ رب العالمین کی محبت کا انداز قرآن سکھاتا ہے۔ ھذا البلد، کہ میرے محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ کیا انداز ہے محبت کا؟ اللہ صرف محبت مصطفیٰ میں، یہی تو ناز سنائی اکبر بھائی نے، مگر میں بولا کہ یہ بوڑھوں کے اندر لا کر چلنے لگتی ہے گھر، کہاں سے بیچارے مسوڑے چھل لیں گے، کہاں سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ ہاں ایسے اہل لوگوں کے سامنے جب وہ کلام ہو تو پھر اس کی حقیقت تک وہ پہنچے گی۔ نہیں، معصوم بچہ ہے، شہد پلاؤ، دودھ پلاؤ، ہریلا بنا کر پلاؤ اس کو، ٹھیک ہے چل جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے اگر گھٹ چنے لا کے رکھے یا کاجو بادام لا کے رکھے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اس لیے تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ختم ہوا، پورا ہو گیا، لیکن اب جو تم ہم ہیں اللہ کا مطلب ہے، اور اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آ جاؤ تم میرے ساتھ میں جو کرتا ہوں تم کرو۔ یہ خوش نصیبی ہے اس امت محمدیہ کی، خدا کی قسم امت کا اعزاز کی بنیاد صرف عشق مصطفیٰ ہے۔ ساری امتوں سے افضل یہ امت، بڑی تبلیغ کرنے والی ہے، بڑے دین آ، تو کیا کرنا؟ 950 برس تک ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کا حق ادا کیے، رب نے آخری میں ڈھونس یہ دیا، کیا دے دیا؟ کیوں اولاد کی فکر ہے، اگر ہوگی تو نبوت کی فہرست سے نام نکال دیں گے۔ تو تیری تبلیغ کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں قبول کی چکر میں پڑا ہوا ہے، تیری عبادت کی وجہ سے تیری تقریر، خدا کی قسم خدا کو اس کا مطلب نہیں ہے، خدا کو تو اپنے محبوب کی محبت سے مطلب ہے۔ اس امت کی افضلیت کی بنیاد خدا کی قسم صرف عشق مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، یہ روح اور روح قرآن ہے، اور یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ جائے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ دولت خود بھی حاصل کرنا ہے، اور پھر اپنی نسلوں کو دینے کا، اپنے ماحول میں دینے کا، جس سے تم کو تعلق ہے، جس سے ذرہ برابر محبت ہے۔ کسی نے تم کو پانی پلایا اور کسی کو ذرہ برابر آپ کے اوپر احسان ہے، ٹوٹ کر اس سے یہ کرو کہ تم مسلمان ہیں، لیکن میرے آقا کی محبت کے ذریعے سے مومن بنو، اور ہمدردی کے ساتھ میں، اخلاق کے ساتھ میں، طنز و تنقید نہیں۔ ہم چونکہ یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہماری مجبوری ہے کہ بعض اوقات کھول کر بولنا پڑتا ہے، ورنہ تم کو حق نہیں ہے کہ تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو۔ تم کہاں مسلمان رہو گے جو میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو؟ وہ بدعقیدے، وہ جہنمی، یہ سبھی کاٹ اور چھاٹ والے نظام ہیں۔ میرے آقا کی کلمہ کی بنیاد پر تم اس سے محبت کرو، کریں گے انشاءاللہ، اور یہ نظاموں کو قائم کرو، اور دو یہ خیرات امت کو اور انسانیت کو، تو یہ تمہارے دین کی خدمت، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کی بنیاد رکھی ہے۔ اب یہ نظر اوجھل ہو کر اب یہ ہے کہ نہیں بڑی عبادت کرنے والی، بڑی عبادت کرنے والی، 70 برس گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے جہاد کیا تھا، 500 برس تک پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی تھی، احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اب جا رہا ہے اعمال کے روح سے اللہ کی رضا تک پہنچنے کو، نہیں پہنچے گا، بلکہ اس امت کی عظمت کی صرف واحد قسم، خدا کی قسم بنیاد یہ ہے کہ میرے محبوب سے عشق جتنا کمال کا ہوگا وہ اتنا خدا کی نظر کی طرف محترم ہوگا اور خدا کے پاس میں پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے اس دولت کو حاصل کرو، عشق مصطفیٰ کو، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اس لیے محفل سچی ہے
یا رسول اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا ذرہ اور خیرات ہم کو عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے اور پوری امت کو عطا فرما دے، پوری انسانیت کو اس کا رخ عطا فرما دے۔ یہ خیرات اگر حاصل ہو جائے گی تو زندگی بمقصد ہوگی۔ یہ مقصد ہے تمہارا ہمارا، یہ نہیں سوچ لینا کہ دو پہلے محفل ہوئی تو آج مغرب کی نماز کے بعد ہے تو پھر شکیل بھائی کے پاس یہ محفل ہوگی، وہاں پہ جانے کا کیسا وہ نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد کے لیے رخصت نہیں ہے، مقصد کے لیے اور خوش ہونا چاہیے، 2 رکعت شکرانے پڑھنا چاہیے کہ مقصد میں آج 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے ہمارے لگ گئے، کام پورا ہو گیا۔ مقصد میں رخصت ہے گی، مقصد میں رخصت نہیں ہوگی۔ ہمارا تمہارا مقصد یہ نہیں ہے مسئلہ کو جماعتوں کو آگے بڑھانا یا پیر کی دکان کو چلانا، خدا کی قسم نہیں ہے۔ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے کہ تم امت اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو اخرجت للناس نکالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ہمارے سلیم بھائی اگر ادھر جاؤ تو پھر اور 1 گھنٹہ لگ جائے گا، پہلے بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، چھیڑ دیے وہ تو ہمارے دل کو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایمان والوں میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ، مجھے مان لیے نا، تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، مجھے مانے ہیں تو میں منوانا ہے اپنے مصطفیٰ کو، جو مجھے مانے ہیں تو مانو میرے مصطفیٰ کو۔ یہ مقصود ہے خدا کا، یہ مطلب ہے خدا کا۔ تو خدا کا مطلب پورا کریں گے نہیں کریں گے؟ خدا بڑا مطلب ہی ہے۔ اب 2 کفر کا فتویٰ میرے اوپر، 2 کفر کا فتویٰ، خدا بڑا مطلب ہی ہے۔ تمہاری میری عبادتوں کا کوئی اس کو مقصد نہیں ہے، مطلب خدا کا یہ ہے کہ میرے محبوب کی محبت دنیا میں ظاہر کرو، جو میں کرتا ہوں تم میرے ساتھ میں ہو جاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو مغرب کی نماز کے بعد میں بھی کہاں پر ہوگی؟ شکیل بھائی کے مکان پر بھوتا پور میں محفل میلاد ہوگی، اور جن حضرات کے گھروں میں ابھی تک محفلیں نہیں ہوئی وہ علی کے پاس شاہ نواز کے پاس سے اپنے تقاضوں کو رکھ کر اپنے گھروں میں محفلیں کروا لو، محروم نہ ہو۔ کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداریوں کے اندر میں ایک گڑیا بھی تاکہ کا ایک سور کا برتن لے کر پہنچی، کہنے والوں نے کہا کہ شاہ مصر بھی ہے، گڑیا کدھر جا رہی ہے؟ میں مانتی ہوں کہ میں نہیں خرید سکوں گی، لیکن کم از کم قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کی بولی لگائی جا رہی تھی، ان کے خریداروں میں میرا شمار ہو جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ ان جماعتوں اور مسلکوں کے اس طوفانوں میں خانقاہ محمدی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، لیکن خدا کی قسم خدمت گزاروں میں شمار ہوگا قیامت کے میدان میں۔ میرے غوث و خواجہ تم کو بچانے کے اپنے نسبت میں، یہی خدمت ہے۔ اس لیے محفلوں کو اپنے گھروں میں کراؤ اور نئے نئے مقامات کے اوپر محفلیں کرانے کی کوشش کرو۔ وہاں لا الہ الا اللہ۔